محترم قارئین، سلام مسنون نیا ناول فائٹ پلس پیش خدمت ہے۔ اس ناول میں یہودیوں کی انتہائی طاقتور اور خفیہ تنظیموں کے ایجنٹوں سے عمران اور عمران کے ساتھیوں کا بھرپور اور خوفناک مقابلہ۔ اس ناول میں عمران کو ایک ایسی جسمانی فائٹ بھی لڑنی پڑی ہے جس میں اس کے مقابلے پر مارشل آرٹ میں ناقابل تسخیر سمجھے جانے والا فائٹر ایجنٹ مقابلے پر تھا۔ اس طرح 4 انتہائی ماہر، پھرتیلی اور تیز لیڈی ایجنٹوں سے صدیقی کو مقابلے پر اترنا پڑا اور یہ فائٹ اس قدر خوفناک ثابت ہوئی کہ عمران اور اس کے ساتھی پلکیں جھپکانا تک بھول گئے۔ انتہائی دلچسپ کہانی اور لمحہ بلمحہ بدلنے والے واقعات نے یقیناً اس ناول کو یادگار بنا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ناول بھی قارئین کے اعلیٰ معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترے گا۔ تو پیش خدمت ہے سرمسر کلیم صاحب کا عمران سیریز فائٹ پلس۔ اور اپنے فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی پر ایک دلچسپ فلم دیکھنے میں مصروف تھا کہ کال بیل کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہاور یہ آواز سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے سامنے میز پر رکھے ریموٹ کنٹرول کو اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا۔ اس دوران دوسری بار گھنٹی بجی اور پھر کافی دیر تک بجتی رہی۔ ہاور نے ریموٹ کنٹرول واپس میز پر رکھا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ڈور فون کا ریسیور ہک سے نکال کر کان سے لگایا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ہاور نے اونچی آواز میں پوچھا۔ فرہندہ۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو ہاور بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے ریسیور واپس ہک میں ڈالا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ شکریہ، آپ نے دروازہ تو کھولا، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ کھل جا۔ سم 40 روز تک پڑھنا پڑے گا۔ دروازے کے سامنے کھڑی ایک نوجوان اور خوبصورت مقامی لڑکی نے مترنم لہجے میں کہا، جس نے مقامی لیکن حادثہ قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال براؤن کلر کے تھے اور اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں انتہائی نفیس اور قیمتی ٹاپس تھے، البتہ انگلیاں اور کلائیاں خالی نظر آ رہی تھیں۔ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ ہاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مسٹر ہاور سے، لڑکی نے جواب دیا تو ہاور کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، ہاور نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا یہ سارا انٹرویو آپ نے یہیں دروازے پر کھڑے کھڑے لینا ہے؟ کیا کوئی اندر عورت موجود ہے جو آپ مجھے اندر نہیں بلا رہے؟ فرہندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آئیے تشریف لائیے، ہاور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ شکریہ، فرہندہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے کوئی عظیم مملکت فتح کر لی ہو اور اس مملکت میں بطور فاتح داخل ہو رہی ہو، جبکہ ہاور ہونٹ بھینچے کھڑا تھا۔ اچھا، صاف ستھرا فلیٹ ہے، لکشری بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آمدنی خاصی ہے۔ فرہندہ نے ہال میں پہنچ کر غور سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیے محترمہ، ہاور نے کہا۔ کیا میں آپ کو بوڑھی کھوسٹ نظر آ رہی ہوں یا آپ کی آنکھوں میں کوئی پرانے دور کے لینس لگے ہوئے ہیں کہ سب آپ کو پرانے دور کے بوڑھے ہی نظر آتے ہیں؟ فرہندہ نے پلٹ کر قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے تو بیٹھنے کے لیے کہا ہے، یہ بڑھاپا کہاں سے درمیان میں داخل ہو گیا؟ ہاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بوڑھے اور تکلف زدہ الفاظ، تشریف رکھیں اور پھر محترمہ، اس نے تو لٹیاں ہی ڈبو دی، ابھی پوچھ رہے ہو کہ بڑھاپا کہاں سے آ گیا؟ فرہندہ نے بڑی بڑی آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو ہاور بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ اب یہ سوچ کر نارمل ہو گیا تھا کہ فرہندہ کوئی ایسی لڑکی ہے جسے ٹی وی چینلز پر آنے والے ڈرامے دیکھ کر خود بھی ڈرامہ کرنے کا شوق چرایا ہے۔ شکر ہے تم ہنسے تو صحیح، ورنہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اجنبی لڑکی کو فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر تم کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر سکتے ہو۔ فرہندہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس فلیٹ میں جب سے میں موجود ہوں تم پہلی لڑکی ہو جو یہاں داخل ہوئی ہو۔ ہاور نے فریج سے جوس کے 2 ٹین نکال کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ واہ، غیر ملکی جوس، واہ، یہ تو مزید اچھی خبر ہے۔ فرہندہ نے جوس کا ٹین اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تم پہیلیوں میں کیوں باتیں کرتی ہو؟ کیسی اچھی خبر؟ ہاور نے کہا۔ کیا تمہارا ذہنی آئی کیو لیول اس قدر لیچر ہے کہ تم سیدھی سیدھی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے؟ پہلی اچھی خبر یہ تھی کہ فلیٹ اچھا، صاف ستھرا اور لگژری تھا۔ دوسری اچھی خبر یہ تھی کہ غیر ملکی جوس پینے اور پلانے والے معاشی طور پر خاصا مضبوط ہوتا ہے۔ فرہندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں تمہارے لیے کیا اچھی خبر ہے؟ ہاور نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرے لیے ہی تو اچھی خبریں ہیں کیونکہ اب میں مستقل طور پر اسی فلیٹ میں رہوں گی۔ فرہندہ نے جوس کا ایک بڑا سپ لیتے ہوئے کہا تو ہاور بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاور نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ بڑی بوڑھیاں کسی زمانے میں جب اپنی بیٹیوں کو ڈولیوں میں بٹھایا کرتی تھی تو کہا کرتی تھی کہ اب تمہارے اس گھر سے جنازہ ہی نکلے گا، جس گھر میں ڈولی جا کر رہے گی۔ ویسا ہاور کیسا رومانٹک ماحول ہوگا۔ ایک باپردہ ڈولی ہے جس میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے، 2 آدمی اس ڈولی کو اپنے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور اندھیرے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بیچاری دلہن کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اندھیرے کا سفر کہاں جا کر ختم ہوگا۔ کیسا مکان ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، کیسا دلہا ہوگا، اور اس پر یہ دھمکی کہ تمہارا جنازہ ہی وہاں سے نکلے گا۔ فرہندہ نے مزے لے کر بولتے ہوئے کہا۔ سوری مس فرہندہ، بہت ہو گیا، اب تم جا سکتی ہو، ہاور نے یکلحظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس طرح آنکھیں نکالنے اور سنجیدہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اور تم نے دوبارہ ایسی مشق کی تو میں پولیس کو کال کر لوں گا اور تمہیں اپنی باقی زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی، اسی لیے ایزی رہو، فرہندہ نے باقاعدہ ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم ہو کون اور کیا چاہتی ہو؟ ہاور نے کہا۔ وہ اب واقعی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ یہ اچھا سوال ہے، ساری رات یوسف زلیخا کا قصہ سنتے رہے اور صبح کو پوچھ رہے ہو کہ زلیخا کون ہے۔ 50 بار بتا چکی ہوں کہ میں فرہندہ ہوں۔
और आप پھر پوچھ رہے ہو کہ تم ہو کون؟ حیرت ہے، اور ڈولی جنازہ کی باتیں بھی سنی ہیں اور پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ تم کیا چاہتی ہو؟ حیرت ہے، اس قدر بھی کسی کا ذہنی آئی کیو لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ فرحندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں گردن سے پکڑ کر باہر پھینکنا پڑے گا، ہاون نے سرد لہجے میں کہا تو فرحندہ بے اختیار ہنس پڑی۔ واؤ، کیا رومانٹک سین ہوگا، واؤ، فرحندہ نے ایک بار پھر چٹھارا لیتے ہوئے کہا تو ہاون بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں اگر یہ فلیٹ پسند آ گیا ہے تو تم یہی رہو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، ہاون نے ضج ہوتے ہوئے کہا۔ اب تو ہمارا جنم جنم کا ساتھ ہے، اسی لیے اب یہ بچھڑنے کی غیر رومانٹک باتیں مت کرو، مجھے ہجر و فراق پر مبنی گانے پسند نہیں، فرحندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صدیقی، چوہان اور نعمانی 3 دوست ہیں میرے، میں ان تینوں کو یہاں بلا رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر سکیں، ہاون نے کہا تو فرحندہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں 4 سٹارز کا کیس ہوں جسے تم چاروں مل کر حل کرو گے، فرحندہ نے کہا تو ہاون بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے کے اعصاب یکلہت تن گئے تھے۔ سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ ہاون کا لہجہ یکلہت پھاڑ کھانے والا تھا۔ ارے ارے، کیا ہوا؟ اس قدر غصہ کیوں آ گیا ہے تمہیں؟ اور سنو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں عام لڑکی ہوں اور تمہارے سامنے سر جھکا کر بیٹھ جاؤں گی اور اگر تم مارو گے تو سسکیاں ہی لیتی رہوں گی تو یہ غلط ہے۔ میں نے مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ حاصل کی ہے، اسی لیے ہوش میں رہ کر کوئی حرکت کرنا، اور ویسے میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے کہ تمہیں اس قدر غصہ آ گیا ہے؟ دارالحکومت کے آدھے سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ تم چاروں نے مل کر ایک خفیہ تنظیم 4 سٹارز بنائی ہوئی ہے اور تم اس تنظیم کے تحت مجرموں کے خلاف کارروائی کرتے ہو۔ اگر میں نے یہ بات کر دی ہے تو اس قدر مرچیں کیوں چبا رہے ہو؟ اور یہ بات بھی سن لو کہ تم چاروں سٹار ہو لیکن میں سپر سٹار ہوں، فرحندہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے اور کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اور تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ ہاون نے پہلے سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کے ذہن میں دھماکے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لڑکی آ کر اس طرح کھل کر باتیں کر سکتی ہے۔ کیا تمہارا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے؟ ہاون نے پوچھا۔ زیر زمین دنیا میں تو حشرات الارض رہتے ہیں، کیا میں تمہیں حشرات الارض میں سے نظر آ رہی ہوں؟ فرحندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم یہاں آئی کیسے ہو؟ ہاون نے ایک اور پہلو سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہاں سے گزر رہی تھی کہ باہر دروازے پر تمہارے نام کی پلیٹ نظر آئی، میرے نام میں بھی ہے موجود ہے اور تمہارے نام کا آغاز بھی ہے سے ہوتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ جگہ میرے لیے شاندار رہے گی۔ میں نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اور پھر تم نظر آئے تو میں اور بھی خوش ہو گئی کہ تمہارا تعلق 4 سٹار سے ہے اور مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو مجرموں کے خلاف کام کرتے ہیں، فرحندہ نے کہا۔ یہاں آنے سے پہلے تم کہاں رہتی تھی؟ ہاون نے پوچھا۔ ایک جوس کے ٹن پر تم نے میرا پورا انٹرویو لے لیا ہے، کچھ شرم کرو، مجھے کسی اچھے سے ہوٹل میں لے جاؤ اور کھانا کھلاؤ، پھر آگے بات ہوگی، فرحندہ نے کہا۔ اس کی ذہنی روح یکلہت بدل گئی۔ اوکے آؤ، ہاون نے اٹھتے ہوئے کہا تو فرحندہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کس ہوٹل میں لے جاؤ گے؟ کسی اچھے سے ہوٹل میں لے جانا، سنا تم نے، مجھے گھٹیا ہوٹلوں سے بے حد نفرت ہے، فرحندہ نے کہا۔ تم بے فکر رہو، مجھے بھی تمہاری طرح گھٹیا ہوٹلوں سے نفرت ہے، ہاون نے کہا۔ واہ واہ، اسے کہتے ہیں ذہنی ہم آہنگی، فرحندہ نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا تو ہاون نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اسی لیے فوراً تیار ہو گیا تھا کہ اس طرح وہ اپنا فلیٹ اسے خالی کرا سکتا تھا، ورنہ اسے واقعی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ ایک اچھی بھلی سمجھدار لڑکی کو کس طرح اپنے فلیٹ سے باہر نکالے۔ جہاں تک ہوٹل جانے کا تعلق تھا، وہ اسے کسی ہوٹل میں لے جانے کی بجائے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر لے کر جا رہا تھا تاکہ صدیقی اور دوسرے ساتھیوں کو کال کر کے فرحندہ کا مسئلہ ان کے سامنے پیش کر سکے۔ ارباب کا مخبری کا نیٹ ورک پورے پاکیزیہ میں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دارالحکومت کے ایک بزنس پلازا میں باقاعدہ آفس بنایا ہوا تھا جس کے باہر تو کسی اور بزنس کا بورڈ لگا ہوا تھا، لیکن یہاں بیٹھ کر ارباب نہ صرف بزنس کالیں وصول کرتا تھا بلکہ اپنے آدمیوں کو بھی ہدایات دیتا رہتا تھا۔ یہاں اس نے پورا سٹاف رکھا ہوا تھا جو فائل ورک کرتا تھا۔ اس کی بیوی لیلا کا آفس بھی یہیں تھا، لیکن لیلا کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی عادی نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنی مرضی سے آتی اور اپنی مرضی سے چلی جاتی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پھیل گئی تھی، حالانکہ سلیم ہونے کی بجائے وہ نہ جانے کون کون سی ورزش کرتی رہتی تھی، لیکن چونکہ کھانے میں اور آئس کریم میں اس سے پرہیز نہ ہو سکتا تھا، اس لیے اس کی ورزش اس پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ ارباب اس وقت ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ارباب بول رہا ہوں، ارباب نے کہا، کیونکہ فون ڈائریکٹ تھا۔ لیلا بول رہی ہوں، ارباب۔ فرحندہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، اس کی بیوی لیلا کی آواز سنائی دی، لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ وہ ایک محاورہ ہے، حس کم جہاں پاک، اب میں وہی کہہ سکتا ہوں، ارباب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور اگر میں گھر سے چلی جاؤں تو تم کون سا محاورہ بولو گے؟ لیلا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اب کیا کیا جائے، ہاتھی گم ہو ہی نہیں سکتا، ارباب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس بس، اپنی یہ مچھر والی بھیں بھیں بند کرو اور فرحندہ کو تلاش کراؤ، لیلا نے چیختے ہوئے کہا۔ تلاش کراؤں؟ کیا مطلب؟ کیا وہ دودھ پیتی بچی ہے؟ اس کا ذہنی توازن خراب ہے جو میں اسے تلاش کراؤں؟ اچھی خاصی ہوشیار، تیز ترار بلکہ عیار لڑکی ہے، آ جائے گی ہوتی ہی پھر پھرا کر، بے فکر رہو، تم سے زیادہ ہوشیار ہے تمہاری لاڈلی، ارباب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ آئی تو؟ لیلا نے کہا۔ تو پھر وہی محاورہ بولنا پڑے گا، بہرحال فکر مت کرو، آسانی سے جان نہیں چھوڑنے والی وہ، ارباب نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ فرحندہ لیلا کی چھوٹی بہن تھی، وہ گریٹ لینڈ میں رہتی تھی۔
جب ارباب یہاں سیٹل ہو گیا تو لیلا نے بھی اسے وہاں سے مستقل طور پر یہاں بلا لیا۔ فرہندہ کو جرائم اور مجرموں سے بے حد دلچسپی تھی۔ اس نے گریٹ لینڈ میں کرمنالوجی میں گریجویشن کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں مارشل آرٹ اور شوٹنگ وغیرہ کی بھی باقاعدہ ٹریننگ لی ہوئی تھی، اسی لیے وہ لڑنے بھڑنے سے بھی نہ گھبراتی تھی اور تمام دن ہوٹلوں، کلبوں اور ایسی جگہوں پر گھومتی رہتی تھی جہاں اس کے مطلب کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ ارباب پہلے تو اس کی مصروفیت پر ہاتھ برافروختہ ہوا، لیکن پھر جب اس کے آدمیوں نے اسے رپورٹیں دی کہ فرہندہ کا کردار بہت مضبوط ہے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ ویسے چونکہ اس کے آدمی ہر ہوٹل، کلب، جوئے خانے اور اس قسم کے مقامات پر مستقل موجود رہتے تھے، اسی لیے اسے زیادہ فکر نہیں تھی۔ گو وہ لیلا سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ فرہندہ آوارہ اونٹنی کی طرح پھرتی رہتی ہے، اس لیے اس کی ناک میں نکیل ڈال دینی چاہیے، لیکن لیلا ہر بار ٹال جاتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرہندہ کو جب بھی کوئی پسند آیا تو وہ بیانگے دہل اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دے گی۔ ابھی ارباب فائل کے آخری صفحے پر ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ارباب بول رہا ہوں۔ ارباب نے کہا، تم بس بولتے ہی رہو گے، میں نے تمہارے نیٹ ورک کے 3 آدمیوں سے پوچھ لیا ہے، فرہندہ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم، لیلا نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تو پھر بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے آج سے پہلے تو کبھی تم اتنی پریشان نہیں ہوئی، آج کیا بات ہے؟ ارباب نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں کیا بات ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے فرہندہ کسی مشکل میں ہو۔ تم اپنے تمام نیٹ ورک کو الرٹ کر دو اور دوسرے نیٹ ورک کو بھی کہہ دو کہ فرہندہ کے بارے میں اطلاع دیں، لیلا نے کہا۔ اس کی فیس کون دے گا؟ ارباب نے پیشہ ورانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر فرہندہ مشکل میں ہوئی اور تم فیس مانگتے رہے تو تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا، لیلا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اتنی فیس تو تمہیں دینی ہی پڑے گی کہ ایک دن کے لیے تمہاری آئس کریم کا بل نہ آئے، ارباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے پاس نہیں آئے گا بل، بلکہ براہ راست تمہارے بینک پہنچ جائے گا، لیلا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ارباب نے ریسیور رکھ کر ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے چند بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، محسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اس کے آفس مینیجر کی مؤدبانہ رپورٹ سنائی دی۔ فرہندہ کی تلاش اور رپورٹنگ میں پورے نیٹ ورک کو الرٹ کر دو، ارباب نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی فرہندہ کے بارے میں کوئی نہ کوئی رپورٹ مل جائے گی۔ اس نے پہلی فائل رکھ کر ایک اور فائل اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ارباب نے کہا۔ محسن بول رہا ہوں سر، ابھی اطلاع ملی ہے کہ مس فرہندہ کو ریمبو رہائشی پلازا میں دیکھا گیا ہے، وہ اس پلازا کے فلیٹ نمبر 111 میں گئی ہیں۔ یہ فلیٹ کسی ہاون نامی آدمی کا ہے۔ اس کے بعد مس فرہندہ کے ایک آدمی سمیت کار میں اسٹار کالونی میں بھی دیکھا گیا ہے، محسن نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ یہ ہاور کون ہے؟ ارباب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سر، وہ 4 سٹارز کا رکن ہے، محسن نے کہا تو ارباب اچھل پڑا۔ 4 سٹارز؟ اور یہ فرہندہ ان سے کیسے ٹکرا گئی ہے؟ ارباب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے 4 سٹارز کے بارے میں پوری تفصیل کا علم تھا کہ یہ 4 افراد پر مشتمل سرکاری تنظیم ہے اور یہ چاروں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بھی رکن ہیں اور اس 4 سٹارز تنظیم کا چیف صدیقی ہیں، اور 4 سٹارز تنظیم مقامی مجرموں اور تنظیموں کے خلاف اپنے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسٹار کالونی کی ایک کوٹھی میں بھی ہے۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا جناب، محسن نے جواب دیا۔ تمہیں معلوم تو ہوگا کہ 4 سٹارز کا ہیڈ کوارٹر بھی اسٹار کالونی میں ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے؟ ارباب نے کہا۔ میں معلوم کر کے بتاتا ہوں جناب، محسن نے کہا تو ارباب نے ریسیور رکھ دیا۔ گوس کا کوئی تعلق براہ راست 4 سٹارز سے نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ وہ ہیڈ کوارٹر فون کر کے علی عمران کا حوالہ دے کر بات کرے گا تو یقیناً بات ہو جائے گی۔ وہ فرہندہ سے بات کرنے سے پہلے عمران سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ عمران کی عادت کو جانتا تھا کہ اس نے باتوں ہی باتوں میں اس کا حشر کر دینا ہے۔ چند لمحوں بعد محسن نے اسے کوٹھی کا نمبر اور فون نمبر بتا دیا تو ارباب نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ آپ اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 12 سے بول رہے ہیں؟ ارباب نے پوچھا۔ جی صاحب، دوسری طرف سے مختصر سا جواب دیا گیا۔ صدیقی صاحب، یہ ان کا کوئی ساتھی یہاں موجود ہے تو ان سے میری بات کرا دے۔ میرا نام ارباب ہے اور میں علی عمران صاحب کا دوست ہوں، ارباب نے کہا۔ صدیقی صاحب کون ہے جناب؟ یہ کوٹھی تو چودھری احسان الہی کی ہے، میرا نام احسن ہے اور میں اس کا چوکیدار ہوں، وہ آج کل ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیا یہاں کوئی خاتون ہاور صاحب کے ساتھ نہیں آئی؟ ارباب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، یہاں کسی خاتون کا کیا کام، کوٹھی تو خالی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ارباب نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے اب عمران سے رابطہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ انہوں نے بھی تسلیم نہیں کرنا تھا کہ یہاں فرہندہ آئی ہے۔ ظاہر ہے وہ 4 سٹارز جیسی سیکرٹ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تھا، کوئی عام سی کوٹھی نہیں تھی۔ اس نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کے باورچی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان صاحب، ارباب بول رہا ہوں۔ عمران صاحب ہیں فلیٹ پر؟ ارباب نے کہا۔ اس وقت تو نہیں ہے، البتہ 1 گھنٹے تک آ جائیں گے، وہ اپنے ڈیڈی کی کوٹھی پر گئے ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ کوٹھی کا فون نمبر کیا ہے؟ ارباب نے پوچھا۔ وہ وہاں بھی نہیں ملیں گے، وہ اپنی اماں بھی کو ساتھ لے کر کسی قریبی گاؤں میں گئے ہوئے ہیں، وہ جیسے ہی آئیں گے میں انہیں بتا دوں گا کہ وہ آپ کو خود فون کر لیں گے، سلیمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، ارباب نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ مزید کیا کر سکتا تھا؟ اسی لمحے ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ارباب بول رہا ہوں۔ ارباب نے کہا۔ کچھ پتہ چلا؟ فرہندہ کا دوسری طرف سے لیلا کی آواز سنائی دی۔
ہاں مس فرحندہ اس وقت 4 سٹارز کی تحویل میں ہے۔ ارباب نے کہا 4 سٹارز تمہارا مطلب ہے وہ عمران صاحب والی 4 سٹارز؟ لیلا نے چونک کر کہا چونکہ وہ بھی آفس میں بیٹھتی تھی اسی لیے اسے خاصی معلومات تھیں۔ ہاں وہی، ارباب نے جواب دیا، لیکن تحویل سے تمہارا کیا مطلب ہے اور فرحندہ ان تک کیسے اور کیوں پہنچی؟ لیلا نے کہا تو ارباب نے اسے حاصل ہونے والی معلومات اور پھر 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کو فون کرنے سے لے کر عمران کے فلیٹ پر فون کرنے کی تمام تفصیل بتا دی۔ او تم نے ہاور کا نام لیا ہے، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2-4 روز پہلے فرحندہ نے مجھ سے 4 سٹارز کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے جب اس سے سوال کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ایک کلب میں ایک مقامی آدمی ہاور کا کسی بدماش سے جھگڑا ہو گیا اور ہاور نے اس انداز میں اس بدماش کی ہڈیاں توڑی کہ فرحندہ اس سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس نے ایک ویٹر سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ اس آدمی کا نام ہاور ہے اور اس کا تعلق 4 سٹار سے ہے۔ وہ ہاور سے بے حد متاثر نظر آ رہی تھی، جس پر میں نے اسے عمران صاحب اور 4 سٹارز کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ لیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر اپنی بہن کی فاتحہ خوانے کا بندوبست کرا لو۔ ارباب نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا مطلب؟ لیلا نے چیخ کر کہا تمہاری بات سن کر صورتحال واضح ہو گئی ہے۔ فرحندہ ہاور سے متاثر ہو کر اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی اور ظاہر ہے ہاور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ممبر ہے، اسی لیے وہ چونک پڑا ہوگا اور پھر وہ فرحندہ کو ساتھ لے کر 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا اور اس کے بعد اگر تو فرحندہ نے ان کے سامنے میرا اور تمہارا نام لے لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ ارباب نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کسی لڑکی کو مار دیں؟ لیلا نے کہا تنظیموں کو خفیہ رکھنے کے لیے افراد کو اہمیت نہیں دی جاتی، بہرحال دعا کرو کہ فرحندہ بچ جائے، ویسے شیروں کے کچار میں گھس جانے والی بکری بچہ نہیں کرتی۔ ارباب نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ایک بار اس نے سوچا کہ وہ اپنا کار لے کر خود 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر چلا جائے، لیکن پھر اس نے اپنا یہ ارادہ سوچ کر ترک کر دیا کہ چوکیدار نے کسی صورت بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرنا، اسی لیے اس نے عمران کی کال کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسے اس نے لیلا کو تنگ کرنے کے لیے بات کر دی تھی، ورنہ اسے بھی معلوم تھا کہ فرحندہ ترنے والا نہیں ہے، وولٹون کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہوگی۔ یہ تم مجھے کون سے ہوٹل میں لے کر جا رہے ہو؟ ادھر مضافات میں تو کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ فرحندہ نے حیران ہو کر ساتھ بیٹھے ہوئے ہاور سے مخاطب ہو کر کہا اس طرف سٹار کالونی ہے، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس کو ساتھ لے لیں پھر ہوٹل چلیں گے۔ ہاور نے کہا تو فرحندہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بہت خوب، تم مجھے اس انداز میں بہلا رہے ہو جیسے میں دودھ پیتی بچی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ تم فوراً ہوٹل چلنے پر کیوں آمادہ ہو گئے تھے، تاکہ کم از کم میں تمہارے فلیٹ سے نکل جاؤں، اور یہ بھی بتا دوں کہ مجھے علم ہے کہ سٹار کالونی میں تمہاری تنظیم 4 سٹارز کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ فرحندہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، لیکن ہاور نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہونٹ بھنچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ واقعی اس لڑکی کو سمجھ نہیں سکا تھا جسے 4 سٹارز کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، حتیٰ کہ اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی وہ سب کچھ جانتی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کیا میں نے غلط بات کی ہے؟ فرحندہ نے ہنستے ہوئے کہا سٹار کالونی میں میرے دوست کی کوٹھی ہے، تم نے اسے ہیڈ کوارٹر کا نام دے دیا ہے۔ ہاور نے منہ بناتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہو، اس طرح تمہارے دوست بلکہ ہو سکتا ہے دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے۔ فرحندہ نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ اس دوران کار سٹار کالونی میں داخل ہو چکی تھی اور پھر ایک کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی، اور ہاور نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو ایکسن، ہاور نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا۔ یس سر، نوجوان نے جواب دیا اور مڑ گیا۔ فرحندہ اب خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھل گیا اور ہاور کار اندر لے گیا اور اس نے وسیع و عریض پورچ میں کار روک دی، پھر نیچے اتر آیا۔ دوسری طرف سے فرحندہ بھی نیچے اتر آئی۔ جس دوست سے تم ملانے لائے ہو وہ کہاں ہے؟ فرحندہ نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا، لیکن وہ وہیں رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آؤ، ہاور نے مڑتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے اندر آنے کی دعوت ہی نہیں دی، فرحندہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ ہاور کے ساتھ چلتے ہوئے اندرونی عمارت میں پہنچ گئی۔ کہاں ہے وہ تمہارا دوست جسے تم نے ساتھ لے جانا تھا؟ فرحندہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ابھی آ جائے گا۔ ہاور نے سٹنگ روم میں رکھی ہوئی کرسیوں میں سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن پھر اچانک اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا، نمبر کیوں نہیں ملایا؟ فرحندہ نے چونک کر کہا، جس کی نظریں ہاور کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ تم دوسرے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے سامنے فون نہیں کرنا چاہتا۔ ہاور نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو فرحندہ ہنس پڑی۔ تم کسے بلانا چاہتے ہو، صدیقی کو، نعمانی کو یا جوہان کو؟ فرحندہ نے کہا تو ہاور کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم ان سب کو کیسے جانتی ہو؟ ہاور نے رک رک کر کہا۔ کہو تو ان کے فون نمبرز بھی بتا دو، فرحندہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے باری باری ان تینوں کے فون نمبر بتانے شروع کر دیے، اور ہاور کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ وہ چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ تو تم صدیقی کو کال کر رہے ہو؟ وہ تمہارا چیف ہے، میں پہلے بھی اسی لیے فون کی طرف دیکھ رہی تھی تاکہ معلوم ہو سکے کہ تم کسے کال کر رہے ہو، فرحندہ نے کہا تو ہاور نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسبات میں سر ہلا دیا، جبکہ فرحندہ نے ہوتے ہی ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ صدیقی بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ ہیڈ کوارٹر سے ہاور بول رہا ہوں، تم فوری طور پر یہاں آ جاؤ، ایک اہم مسئلہ درپیش ہے۔ ہاور نے کہا، کیسا مسئلہ؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ ایک جیتا جاگتا اور سانس لیتا ہوا مسئلہ ہے، تم بس فوری آ جاؤ، ہاور نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں تمہارے لیے مسئلہ ہوں؟ کیوں؟ فرحندہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔
میں تمہیں یہاں اسی لیے لے کر آیا تھا تاکہ تم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکوں، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا کیونکہ صدیقی سے مشورہ ضروری ہے، ہاور نے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے صدیقی کو فون کر کے اس کے ذہن پر موجود سینکڑوں ٹن وزن ہٹ گیا ہو اور اب وہ نارمل ہو گیا ہو۔ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا کیا مطلب؟ فرہندہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش یہاں موجود برقی بٹی میں ڈال کر جلا دی جاتی اور تم ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتی، ہاور نے بڑے بے رحم سے لہجے میں کہا۔ کیا تم نے بے گناہوں کو مارنے کے لیے یہ تنظیم بنا رکھی ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ تمہارے فلیٹ میں تمہاری اجازت سے گئی ہوں، یہاں تم مجھے خود لے کر آئے ہو، فرہندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، ہاور نے کہا، اور اگر صدیقی کے آنے سے پہلے میں تمہیں گولی مار دوں تو پھر؟ فرہندہ نے کہا۔ مار سکتی ہو تو مار دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاور نے کہا۔ تو دوسرے لمحے فرہندہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی جدید ساخت کا مشین پسٹل نظر آنے لگا اور ظاہر ہے اس کا رخ سامنے بیٹھے ہاور کی طرف ہی تھا۔ یہ سائز میں چھوٹا ہے لیکن اس کی فائرنگ سے انسان تو انسان، ہاتھی بھی فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ دکھاؤں تمہیں کہ تم کیسے مرتے ہو، فرہندہ نے کہا، اور اس کے ساتھ اس کے چہرے پر صفاقی کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا، سلیمان نے اسے ارباب کے فون کے بارے میں بتا دیا۔ ارباب کا فون کوئی اہم معاملہ ہی ہوگا، عمران نے کہا۔